جی کل اور آج کی دونوں حدیث السلام علیکم نبی یعنی تشہد اور پھر سلام. تو یہاں پہ ہم تین باتیں ذکر کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ سلام جو ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے. اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلے دعائیہ سلام، دوسرے تعریفی سلام، تیسرا تنقیدی سلام. جی ان تینوں کے گرد ہمارا ہر سلام گھومتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو بعض جگہوں پہ شبہات ہو جاتے ہیں کہ قبرستان میں جا کے سلام کیوں کرتے ہیں، وہ کون سا مردے سنتے ہیں جواب دیتے ہیں. تو آپ تشہد میں بیٹھ کے السلام علیکم ایھا النبی کیوں کہتے ہیں جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک یہاں پہ موجود ہیں. تو اب ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں کہ سلام کب سے آغاز ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان میں روح پھونکی، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو چلنے پھرنے کے بارے میں یعنی ادھر ادھر جانے بات چیت کرنے کے بارے میں سکھلانا شروع کیا. علم تو اللہ نے ودیت کر دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں کی جو جماعت وہاں پہ ہے اس کو سلام کرو. جو اس کا جواب ہوگا وہی تمہاری آل اولاد کا بھی جواب ہوگا، تمہاری امت کا جواب ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. تو یہی جواب چلتے ہوئے سلام تب سے ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور فرشتوں سے بات چیت ہوئی. یہاں سے پتہ چلا آداب ہے کسی سے بات کرنے کے. ٹھیک ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ سلام پہلے کلام بعد میں. پہلے سلام کرو پھر بات کرو، یعنی کسی شخص نے آگے ایسے ہی بات کرنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا پہلے سلام کرو پھر بات کرو. تو آپ کو کسی سے بھی بات کرنی ہو، یعنی ایک تو یہ نا آپ پہلے سے مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں پہ بات کرنا ذرا اور بات ہے، لیکن باہر سے آئے ہیں کوئی نئے بندے سے مل رہے ہیں تو آپ کو سلام کریں. تو اس میں آداب بھی سکھایا پھر شریعت نے ہمیں کہ بڑا چھوٹے کو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا جو ہے سوار پیدل کو سلام کرے، اجنبی جو ہے وہ اس کو رہنے والے کو مقیم کو سلام کرے یعنی مسافر جو ہے، تو باہر سے آنے والا مجلس کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں. یعنی اس طرح سے یہ سارا کچھ تو آداب الگ ہیں اپنی جگہ پہ. اور یہ بھی آتا ہے کہ سلام کثرت سے کرو. ٹھیک ہے، افشوا السلام، سب سے پہلے حدیث عبداللہ بن سلام جو سناتے ہیں وہ یہی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، اور یہ اس میں بار بار تاکید آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے سکھائی آدم علیہ السلام کو وہ کیا تھی؟ سلام. ٹھیک ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اپنے نبی کے اس عمل پہ اتنا عمل کرتے تھے، اتنی تاکید آپ نے فرمائی کہ ہم جب کسی سفر میں ہوتے، درمیان میں کوئی درخت آ جاتا اور ایک ساتھی دائیں طرف درخت کے ایک طرف سے دوسرا دوسری طرف سے گزرا، جب آپس میں ملتے پھر سلام کرتے تھے. اس قدر ہم سلام کو عام کرتے تھے. تو اللہ کرے ہمیں توفیق دے، گھروں میں جائیں کم سے کم سلام کریں، گھر سے نکلتے ہوئے سلام کریں. جس کا ذکر سورہ نور میں بھی اللہ نے فرمایا، ہمیں بتلایا کہ گھروں میں آؤ تو سلام کیا کرو. تو مومنوں کی فرشتوں کی سنت، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شریعت نے سکھایا، پھر صحابہ اکرام کی سنت ہے، پھر اولیاء اکرام نیک لوگوں کی سنت ہے. پھر جنت میں جب جنتی جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ جو ہوگا نا آپس میں اس سلام کا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، فرشتے بھی سلام پیش کریں گے. فرشتے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم پہ سلامتی ہو ہمیشہ خوش و خرم رہو یہاں پہ. یعنی سلامتی کی دعائیں جس کو ہم کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں سلوٹ کر رہے ہوں گے فرشتے نا، کسی کی عظمت کسی کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اس کو سلوٹ کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر نیک کام اچھا کام کرے نا، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے اس کے ٹیچرز اس کے بڑے سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی فرشتے ان کو ایک طرح سے سلوٹ کر رہے ہوں گے، السلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں سے سلام قولا من رب رحیم، تمہارا پروردگار جو رحم کرنے والا ہے وہ بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یعنی تم ایسی زندگیاں گزار کے کہ تمہارا رب تمہیں سلام کر رہا ہے. اللہ کرے ہم اپنے رب کا سلام حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں. فرشتوں کی سنت، اللہ پاک کی سنت، آدم علیہ السلام کی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام کی سنت، اور مومنوں کی سنت اور جنتیوں کی سنت، آپس کا تحفہ. تو اتنی بڑی فضیلت کا عمل ہے، ہمیں تو پھر ضرور کرنا چاہیے. اب کچھ اور سلام ہے، وہ یہ کہ جیسے آپ قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں، یا پھر جیسے ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جدا ہوتے ہوئے، یعنی بحث ہوئی، لڑائی جھگڑا، آپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، تو کہنے لگے السلام علیک استغفر لک ربی، آپ پہ پھر سلام ہے، میں بخشش ضرور مانگتا رہوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، اور میرا رب بڑا مہربان ہے مجھ پہ. تو یہ وہ سلام ہے جو کسی سے لڑائی جھگڑے کے وقت
کیا جاتا ہے چلیں تمہیں سلام ہے، یعنی ہماری تمہاری راہیں جدا ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی جدائی کے لیے۔ اور پھر اسی طرح جیسے نجران کا وفد آیا تھا، اسلام قبول کیا، ابو جہل اور باقی مکہ کے کافر کہنے لگے کیسے نا اہل لوگ ہو یا احمق، نعوذ باللہ، کچھ ایسے الفاظ انہوں نے بولے کہ اپنا دین چھوڑ کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام ہے تمہیں، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے، ٹھیک ہے، تو جاہلوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھی سلام کیا جاتا ہے۔ تو تین طرح کا سلام ہے۔ ایک سلام تو وہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم اس نیت سے کہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں جواب دے، اور یہ ہمیں مسلمان پہ حق جو ہے اس میں سب سے پہلا حق یہی بیان ہوتا ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، تو اس لیے یعنی یہ وہ سلام ہے۔ دوسرا سلام ہے دعائیہ سلام، یہ سلام ہے جو ہم قبرستان میں جا کے کرتے ہیں، یہ سلام ہے جو ہم السلام علیکہ ایھا النبی میں کرتے ہیں، یہ سلام ہے جو فرشتے جنتیوں کو دیتے ہیں، یہ سلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت جنت میں پیش کر رہے ہوں گے، یعنی ان کو سلام دے رہے ہیں، دعا کے طور پہ سلام۔ تو ہر جگہ سلام کا مقصد ایک ہی نہیں ہوتا کہ جواب بھی ملے۔ اور دوسرا تنقیدی سلام ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا جاہلوں سے الجھتے ہوئے ان سے دامن بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پھر ویسے کسی کو کہہ دیا جاتا ہے، کوئی الٹا کام کر دے کہ سلام ہے بھی تمہیں، ٹھیک ہے، کیا تم نے کارنامہ انجام دیا ہے، یعنی تنقیدی سلام ہوتا ہے۔ تو سلام کا ہر جگہ پہ ایک ہی مطلب نہیں ہوتا کہ سلام کا جواب ملے۔ جیسے قبرستان میں جا کے آپ سلام کرتے ہیں، ہمیں دعائیں جتنی بھی ملتی ہیں اس میں السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار، یا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ مردوں کو تم نہیں سنا سکتے، اور اگر یہ سن بھی لیں قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یعنی یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ سن رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں، میں نے اپنے حبیب کو چومتے ہوئے دیکھا، اس لیے نہیں چوم رہا ہے کہ تو کسی نفع نقصان کا مالک ہے، تیری عزت توقیر کروں گا تو میری عظمت بڑھ جائے گی۔ تو یہاں سے ہمیں عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ سلام اگر قبرستان جا کے کر رہے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری سن رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں۔